اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کا آخری دن ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی کچھ کرامات جو ہیں ان کے بارے میں ویڈیو بنانی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام احباب سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل HMS TV کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر دینی اور معلوماتی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے دریائے راوی کے کنارے پہ اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں اپنی کلی بنائی اور اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جو کہ دودھ لے کر جاتی ہیں اور وہاں سے گزر کر جاتی ہیں، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ عورتیں دودھ لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک جوگی ہے جو کہ جادوگر ہے اور لوگ انہیں مجبوری کے طور پہ دودھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگے کہ اگر ان تک دودھ نہ پہنچائیں تو ہمارے جو جانور ہیں ان کے تھنوں میں دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں گے کہ یہ جوگی کس طرح یہاں رہتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت وہاں سے گزری، اس نے دودھ کی گڑوی اٹھائی ہوئی تھی، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہی ہو اور اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جناب اس میں دودھ ہے اور آگے ایک راجو نامی جوگی ہے، اس کے پاس میں یہ دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر ہم اس تک دودھ نہ پہنچائیں تو ہمارے جو جانور ہیں ان کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ آج یہ دودھ مجھے دے جاؤ نا، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کا کیسی کرم نوازی ہوگی، تمہارے جانوروں کے دودھ میں خون نہیں آئے گا بلکہ اور زیادہ دودھ ہو جائے گا، زیادہ دودھ دیں گی۔ تو پیارے دوستو، پھر ہونا کیا تھا، وہ عورت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس وہ دودھ چھوڑ کر چلی گئی، اور اگلے دن جب اس نے دودھ دھویا تو واقعی دودھ زیادہ تھا، آگے سے زیادہ دگنا دودھ تھا۔ وہ حیران ہو گئی اور اس نے اپنے معمول کے مطابق ہر روز داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے پہ آ کے دودھ ڈالتی رہی، اور دوسری عورتوں کو بھی کہنے لگی کہ اب ہمیں اس جوگی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندہ آیا ہوا ہے، نورانی چہرے والا ہے، ہر وقت عبادت و ریاضت کرتا ہے، چلو اس کے پاس جا کے یہ جانوروں کا دودھ اسے پیش کرو، دیکھنا کیسے دودھ میں برکت پڑتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب اس راجو نامی جوگی نے دیکھا کہ لوگ پتہ نہیں کیوں میری طرف کیوں نہیں آ رہے، مجھے دودھ دینے کیوں نہیں آ رہے، اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا کہ پتہ کرو۔ جب اس کے جو چیلے تھے پتہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا کہ کلی ڈالے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے اس جوگی کو بتایا کہ اب وہاں راستے میں ایک اور بزرگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور تمام لوگ انہیں جا کر دودھ کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور یہاں آ کر راج کر سکے۔ تو اس نے کیا کیا،
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ جناب یہ تو میرا علاقہ ہے، میں اس میں رہتا ہوں، لہٰذا آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ چل آ میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ، اگر تو جیتا تو تو رہے گا، اگر میں جیتا تو میں رہوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سب سے پہلے سامنے کچھ جھاڑیاں تھیں، اس میں پھونک ماری، جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس طرف پھونک ماری، آگ فوراً بجھ گئی۔ وہ حیران رہ گیا اور غصے میں آ کر آسمان میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی آسمان میں اڑ کر بھی بتا دے مگر شریعت کے خلاف چلتا ہو، اس سے کبھی بھی پیر نہ مانو، کیونکہ وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ وہ جاہلیت کے دور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے دل کالے پڑ چکے ہوتے ہیں اور کالے علم کی وجہ سے جادو کے زور پہ آسمان پہ اٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، وہ راجو نامی جوگی آسمان میں اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے جو جوتے پڑے ہوئے تھے، ان کے لکڑی کے جوتے تھے، ان کی کھڑائیں، آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ اس لعین کو اتار کر لاؤ۔ تو پیارے دوستو، آپ کا کہنا ہی تھا کہ آپ کے جوتے آسمان میں اڑے اور اس کے سر پر جا کے بجنا شروع ہو گئے، اور جب اس کے سر پہ جوتے برسے وہ گرا اور آ کر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ جناب مجھے معاف کر دو، اور آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، میں لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، اور کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ جس وقت آپ لاہور میں تشریف لائے، وہاں اسلام کا نام و نشان موجود نہیں تھا، مگر آپ نے ایسی اسلام کی تبلیغ کی کہ ہر طرف اسلام کی شمع روشن کر دی۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مسجد تعمیر کروائی، کیونکہ جہاں بھی اولیاء اللہ کا کوئی مزار ہوگا وہاں مسجد ضرور ہوگی، یہ نشانی ہوتی ہے اللہ والوں کی، کیونکہ انہوں نے نماز سے پیار کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مسجد تعمیر کروائی۔ اور جب مسجد تعمیر کی، وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ لگا دیا، کہنے لگے کہ ان کے جو مسجد تعمیر کی اس کا قبلہ درست نہیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھے کیا اور ان کو دعوت دی۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا نا، آپ نے نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، اور تمام جو علماء تھے، عام لوگ تھے، جو مقتدی تھے آپ کے، تمام کے تمام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب اللہ اکبر پڑھا، تکبیر تحریمہ پڑھی، تو تمام جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی پیچھے مقتدی تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ مقام ہے، بیٹھے لاہور میں ہے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کروا دی۔ تو پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک اور آپ کی کرامت ہے، کیونکہ ایک انگریز تھا، یہ کافی دیر کی بات نہیں بلکہ تھوڑے وقت کی بات ہے، کہ ایک انگریز تھا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ لندن میں تبلیغ کی جماعت والے پہنچے، انہوں نے تبلیغ کی تو اس نے اسلام قبول کیا اور ان سے سوال کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن گواہ ہے کہ ان کی امت کا ایک ولی تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور اس نے چند لمحوں میں، بلکہ آنکھ چپکنے سے پہلے، ملکہ بلقیس کا جو عالی شان تخت تھا اس کو ہزاروں میل دور سے آن کی آن میں لا کر پیش کر دیا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے اس نے لا کر پیش کیا؟ کیونکہ جنات بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے اتنی دیر میں لاؤں گا، اتنی دیر میں لاؤں گا، مگر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ طاقت آن کی آن میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے وہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے اس نے یہ تخت لا کر
ان کے سامنے پیش کر دیا، مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس کا جواب چاہیے تو ہمارے ساتھ پاکستان جانا پڑے گا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس طرح ہماری جو جان ہے اس سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگے تو اس نے کیا کیا، ان کی بھی ٹکٹیں کروائیں اور اپنی بھی ٹکٹ کروائی اور کہنے لگا کہ چلو پاکستان چلتے ہیں۔ جہاں پاکستان میں آئے، لاہور شہر میں آئے، وہ آ کر اس کو کبھی چڑیا گھر میں لے جاتے ہیں، کبھی بادشاہی مسجد میں لے کر جا رہے ہیں اور کبھی شاہی قلعے میں لے کر جا رہے ہیں، لاہور کی سیر گاہوں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، میں نے جو تجھ سے سوال کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ بھی بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار کے قریب سے گزری تو وہاں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی، اس نے کہا کہ یہاں گاڑی روک دو، یہاں سے کتنی پیاری خوشبو آتی ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہاں شرک ہوتا ہے، کیونکہ یہ درباروں کو مانتے نہیں، اللہ والوں کو مانتے نہیں، کہتے ہیں یہاں شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کئی سال تک اپنی زیادہ زندگی میں نے شرک میں گزار دی، مجھے پتا ہے یہاں شرک ہو، وہاں بدبو آتی ہے، یہاں تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، لہٰذا گاڑی روکو، میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے گاڑی روکی، وہ انگریز حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار میں گیا۔ جب وہاں اندر پہنچا، دیکھتا کیا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، وہ سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس انگریز سے کہنے لگے کہ چلا تو ہمارا مہمان ہے، پہلے وضو کر لے اور پھر دربار پہ جا کے فاتح شریف پڑھ، دعا کر۔ جب اس سے فارغ ہوا تو وہ بزرگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تب تو ہمارا مہمان ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چائے؟ کہنے لگا ہاں چائے بھی پیوں گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر آپ کا مزار ہے، اس مزار پہ وہ بیٹھا ہوا، ادھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس سے آ کر کلام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے لیے کھانا اور چائے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، وہاں سے غائب نہیں ہوئے، کہیں گئے نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہی آپ نے فضا میں ہاتھ اٹھایا اور فوراً اس کے سامنے کھانے کا برتن پیش کر دیا اور ایک چائے کی پیالی پیش کی۔ وہ دیکھا، اس نے بے ہوش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد تبلیغی جماعت والے وہاں آئے، انہوں نے اسے اٹھایا، ہوش میں دلایا اور کہنے لگے کہ کیا ہوا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ اتنی دیر سے جو میرے دل میں سوال تھا، لندن سے میں تمہارے ساتھ چلا ہوں اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، وہ کون سی طاقت تھی؟ تو اس صاحب مزار نے مجھے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ وہی برتن ہے جن برتن میں تو لندن میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، واقعی یہ وہی برتن تھے، یہ میرے گھر کے برتن تھے جن میں میں کھانا کھایا کرتا تھا، اور وہ پیالی بھی وہی پیالی تھی جس میں میں لندن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب مزار نے کہا کہ دیکھ تیرے دل میں سوال تھا کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے آصف بن برخیہ نے اتنی طویل سفر کے باوجود اتنی دور سے وہ تخت اٹھا کر آن کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کیا۔ کہنے لگے وہ یہی طاقت تھی جس کے ذریعے میں نے لندن سے تیرے گھر سے برتن اٹھا کر تیرے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ
ہم سب کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی نسبت قائم کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فیض ہم سب میں جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔